امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی مبارک میں 55 حج کیے۔ جب آخری مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی تو آپ کی خواہش پر خدام کعبہ نے کعبہ شریف کا دروازہ کھول دیا۔ آپ عاجزی کا پیکر بنے اندر داخل ہوئے، کعبہ شریف کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیر تک رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ آپ ابھی دعا میں مشغول ہی تھے کہ کعبہ شریف کے کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت حاصل کی اور خلوص کے ساتھ عبادت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کو بھی بخش دیا۔ الحمدللہ ہم سارے حنفی ہیں، امام اعظم کے تقلید کرنے والے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے ہاتھوں میں امام اعظم کا دامن ہے۔ اس دامن کرم کے صدقے قبر و حشر میں روز قیامت پل صراط پر ضرور کرم ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے امام اعظم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امام اعظم نے کعبہ شریف کے کونے سے جو آواز سنی، اسے الہام کہتے ہیں۔ الہام وہ سچا علم ہوتا ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کے دل میں غیب سے ڈالتا ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ فرشتہ ولی اللہ سے کلام کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز العرفان، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ نیک مسلمان جو ایمان لائیں، اس پر استقامت اختیار کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت سے اولیاء کرام کے الہام کو ثابت کیا ہے۔ خیال رہے کہ وحی جو انبیاء کرام پر آتی ہے اور الہام جو اولیاء کرام پر کیا جاتا ہے، ان دونوں میں کئی طرح کے فرق ہیں۔ وحی میں شرعی احکام بھی بیان ہوتے ہیں، جبکہ الہام جو اولیاء کو ہوتا ہے اس میں شرعی احکام نہیں ہوتے، صرف خوشخبریاں ہوتی ہیں، یا پھر کوئی غیب کی بات بتائی جاتی ہے، یا بعض دفعہ اولیاء کرام کو کوئی قرآنی آیت یا حدیث وغیرہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو انہیں الہام کے ذریعے سمجھا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام وحی لانے والے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ ولی اللہ الہام کرنے والے فرشتوں کو نہیں دیکھتے، صرف غیبی آواز سنتے ہیں یا علم کی بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ وحی شرعاً دلیل ہوتی ہے، جبکہ الہام اس درجے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا صحابہ کرام کو قرآن پاک میں جنتی فرمایا گیا، لہٰذا صحابہ کرام یقینی جنتی ہیں، جبکہ ہم نے ابھی جو روایت سنی ہے امام اعظم کی تقلید کرنے والوں کے لیے بذریعہ الہام بخشش کی بشارت دی گئی، اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بھی حنفی ہے وہ یقینی جنتی ہے۔ ہاں، اس الہام کی بدولت اللہ کی رحمت سے پختہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ امام اعظم کا جو دامن کرم تھامے، رب کائنات اپنے کرم سے اسے بخش دے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف نبوت والی وحی کی جائے گی۔ سراج الامہ یعنی امت کے روشن سورج، امام الائمہ اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ کا مبارک نام نعمان ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے، یوں آپ کا پورا نام ہوا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر میں 2 شعبان 150 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ ہمارے امام اعظم خوبصورت چہرے والے تھے، قد درمیانہ تھا، بہت عقل مند تھے، آپ کی چال ڈھال عادات انداز سے عقل مندی ظاہر ہوتی تھی، لباس مبارک صاف ستھرا رکھتے تھے، بہت کرم فرمانے والے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد فرماتے تھے، بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے، اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے تھے، بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے، ہمیشہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہنے والے تھے۔ اور نماز کے لیے آپ نے خصوصی ایک الگ سے خوبصورت اور اچھے مہنگے لباس کا اہتمام فرمایا ہوا تھا کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو سب سے زیادہ تیاری اس وقت کرنی ہے۔ ہم تیاری تب کرتے ہیں جب کسی شادی میں جانا ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی اور اہم معاملہ ہو، کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو تو خوب تیاری کرتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے آنا ہو تو خیر ہے، ٹھیک ہے، جیسا لباس ہے، سلیپنگ ڈریس میں ہی آ گئے، پراپر تیاری نہ کی۔
لیکن کسی ولیمے میں، فنکشن میں، شادی میں جانا ہو یا اور کو خاص تیاری کرنی ہو، خود اپنی شادی ہو تو کیسے تیاری کی جاتی ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، لباس اچھا پہنا جاتا ہے، تو ان سے بڑھ کے یا کم از کم اتنی تیاری تو جب بھی نماز کے لیے آئیں تو کرنی چاہیے جتنی ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں۔ اب کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف بلا لیجیے ملاقات کے لیے، وہ کیسے تیار ہو کے جائے گا؟ کسی کو وزیر اعظم صدر بلا لیجیے ملاقات کرنی ہے تو کتنی تیاری کرے گا؟ تو رب کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو رب بادشاہوں کا بادشاہ، سب کو پیدا کرنے والا، سب سے بڑا وہ ہے، جب اس کے گھر میں جانا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر تیاری ان لوگوں سے بڑھ کے کرنی ہے جس طرح آپ ایک فنکشن میں تیاری کرتے ہیں، اچھی طرح خوشبو لگا کے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، تیاری جتنی ہو سکے وہ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی معمول تھا۔ امام اعظم کا پاکیزہ نام نعمان ہے۔ علماء کرام نے اس نام کے 3 معنی اور اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمان خون کو کہتے ہیں، اور خون اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جس سے زندگی قائم ہے۔ امام اعظم اپنے نام کے مطابق وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ آپ ہی کے دم سے قیامت تک کے لیے علم فقہ یعنی اسلامی احکام اور مسائل کا علم قائم ہے۔ ایک سرخ رنگ کی خوشبودار بوٹی ہوتی ہے، اسے بھی نعمان کہتے ہیں۔ اس معنی کی جھلک بھی امام اعظم کی شخصیت اور کردار میں پوری نظر آتی ہے۔ اللہ کے فضل سے امام اعظم وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے علم، آپ کی دینی خدمات کی پیاری پیاری مہک اب تک دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ ہی وہ باکمال ہستی ہیں جنہوں نے قرآنی آیات اور احادیث سے علم کے موتی نکال کر امت کو دیے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے اصول مقرر کیا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی امت کو اگر کوئی نئی قسم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو امام اعظم کے بنائے ہوئے اصولوں کی مدد سے اس مسئلے کا حل قرآن و سنت سے مل جاتا ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے امام، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، سب سے بڑے عالم امام شافعی فرماتے ہیں لوگ فقہ میں یعنی قرآن و سنت کی درست سمجھ حاصل کرنے میں امام اعظم کے محتاج ہیں۔ امام ابن حجر حیتمی فرماتے ہیں کہ نعمان کا تیسرا معنی ہے نعمت۔ الحمدللہ امام اعظم مخلوق کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دن رات محنت کی، عیش و عشرت سے دور رہے، دنیاوی لذتوں سے منہ موڑے رکھا، آپ نے نیند قربان کی، ساری رات سارا دن کام میں مصروف رہتے، اپنی ساری صلاحیتیں، علم، اپنی عقل، اپنی سمجھ امت کی رہنمائی اور خیرخواہی کے لیے لگاتے رہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ امت کی رہنمائی، خیرخواہی میں لگا کر اپنے علم کی روشنی ایسی پھیلا دی کہ آج بھی بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر آپ کی پھیلائی ہوئی اس روشنی کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور درست راہوں کے مسافر رہتے ہیں۔ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ائمہ زہد یعنی تصوف و طریقت کے جو امام ہیں فرماتے ہیں کہ اہل اسلام پر لازم ہے کہ اپنی نمازوں کے بعد امام اعظم کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ امام اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے سنت کی اور علم فقہ کی حفاظت فرمائی۔ ہمارے امام اعظم تابعی ہیں، یعنی آپ نے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ زبیدی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کی بھی زیارت کی، اور ان میں سے کئی ایک سے حدیثیں بھی سنی ہیں۔ اور تابعی کی کیا شان ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور دوسرے وہ جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم تو دنیا میں کامیابی کی ہم نے کئی کی، ہر بندے نے اپنی ڈیفینیشن بنا رکھی ہے کہ یہ کامیابی ہے، پیسہ آ جائے یہ کامیابی ہے، زیادہ شہرت مل جائے یہ کامیابی ہے، کوئی بڑا منصب مل گیا یہ کامیابی ہے۔ لیکن حقیقی کامیابی جو ہمارا رب ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا، ساری مخلوق سے بڑھ کر ہم سے پیار کرنے والا، وہ رب جو فرما رہا ہے اصل تو وہ کامیابی ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا، جو جنت میں پہنچ گیا۔ کون سی جنت؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو ہمیشہ، کیونکہ جنت میں جو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا وہ اصل میں کامیاب ہے۔
دنیا میں کامیاب ہو گیا، بڑے اچھے نمبر لے لیے، پوزیشن لے لی، فرسٹ آ گیا، ماہر ہو گیا، ہر سکل آ گئی اس کو، پیسہ بھی کما لیا، سب کچھ مل گیا دنیا میں، جو چاہتا تھا مل گیا، لیکن کامیابی نہیں ہے۔ اگر جہنم میں کیا تو ہاں، دنیا میں بے شک پریشان حال رہا، تنگ دست رہا، نہ عہدہ ہے، نہ شہرت ہے، نہ دولت ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام میں اگلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں، مثلا تابعین، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ پاک سے راضی ہو چکا، کہ اللہ پاک انہیں غریبی، امیری، صحت، بیماری وغیرہ جس حال میں رکھے وہ اس سے راضی ہیں، کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ یہ نعمتیں ملنا بڑی ہی کامیابی ہے۔ الحمدللہ ہمارے امام اعظم ایسے ہی ہیں، آپ نے صحابہ کی خوب پیروی کی، ان سے علم دین سیکھا، ان کے نقش سیرت پر چلے، صحابہ کرام سے رہنمائی لے کر ساری زندگی عبادت اور ریاضت اور دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، ہمیشہ اللہ سے راضی رہے، کبھی کسی حالت پر آپ نے شکوہ نہیں کیا، بس اللہ کی رضا کے طلبگار رہے۔ لہٰذا انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے اور آپ جنتی ہیں، بلکہ اللہ نے چاہا تو آپ کے صدقے ہم گناہ گار بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کو لے کر ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ان میں بعض بڑے بدبخت بھی ہوئے، جیسے یزید پلید، یہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، اس نے صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، تو کیا یہ بھی اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے فضائل کا حقدار ہوگا؟ تو وضاحت کر دوں کہ ہر وہ شخص جسے صحابہ کرام کی صحبتیں نصیب ہوئی ہیں وہ بخشا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 2 شرطیں لگائی ہیں، اور دوسرے وہ جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی صرف پیروی کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف پیروی تو منافق بھی کرتے تھے، بلکہ ان کی اتباع احسان کے ساتھ چاہیے۔ احسان کے معنی اچھا کہنا، اچھا جاننا، اچھا ماننا، یعنی بندہ منہ سے صحابہ کی تعریف کرے، دل سے اچھا نہ مانے، پھر ان کی اتباع کرے۔ احسان نے حضرات صحابہ میں اور عام مسلمانوں میں فرق کر دیا کہ ان حضرات سے رب کریم مطلقاً راضی ہے، کہ یعنی وہ سابق اور اول ہیں، رہے ہم لوگ تو ہم سے رب 2 شرطوں سے راضی ہوگا، ایک یہ کہ انہیں اپنا پیشوا مانے، دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کو حق پر جانے، انہیں نیک، متقی، پرہیزگار مانے، ان میں عیب نہ نکالے۔ اس سے معلوم ہوا تا قیامت وہی مسلمان حق پر ہے جو حضرات صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، ان کے ثنا خوان ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے والے ہیں، صرف وہی جنتی ہیں، رب کریم ان سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ پاک صحابہ کرام کے غلاموں سے راضی ہے تو خود صحابہ سے کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہوں 2 جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ تو چاروں ائمہ برحق ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی۔ آپس میں دینی اختلاف ضرور ہے ان کا، البتہ سب کے عقائد بالکل درست تھے، سارے سنی تھے، صحیح العقیدہ، سچے عاشقان رسول تھے، ان سب کے متعلق حدیثوں میں بشارتیں آئی ہیں۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا لوگ علم ڈھونڈیں گے مگر عالم مدینہ سے زیادہ علم والا انہیں کوئی نہ ملے گا۔ اب اس میں عالم مدینہ سے کون مراد ہے؟ امام مالک مراد ہے۔ ایک حدیث پاک میں قریش کا ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا، اب اس میں عالم قریش سے کون مراد ہے؟ امام شافعی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں کہ اگر علم ثریا یعنی علم ستارے پر بھی ہو تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فارسی لوگوں سے مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ چاروں امام برحق ہیں۔ حضرت اظہر بن کیسان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری قسمت کا ستارہ چمکا، مجھے خواب میں نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ شیخین کریمین
یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان کو شیخین کریمین کہتے ہیں، یہ بھی ساتھ تھے۔ میں نے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں عرض کیا کہ میں حضور سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھ لو مگر آواز نیچی رکھنا۔ چنانچہ میں نے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حنیفہ کے علم کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ابو حنیفہ کا علم وہ ہے جو حضرت خضر کے علم سے پھوٹ کر نکلا۔ کیا شان ہے امام اعظم کی! حضرت خضر کا علم کیسا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا، یعنی حضرت خضر کا علم علم لدنی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ خاص علم ہے۔ چونکہ امام اعظم کو بھی اسی علم سے حصہ ملا ہے، لہٰذا آپ کا علم بھی علم لدنی ہے۔ اللہ پاک امام اعظم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔